الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شعر آفاق کتاب مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے۔ دفتر پنجم کے حصہ اول کی آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ ابتدا ہو رہی ہے۔ در بیان و خامت چرب و شیرین و دنیا و معنی شدن و استعام لا چنا کی فرمود الجو طعام اللہ یحیی به ابدان الصدیقین ای فی الجوع یصل طعام اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیت عند ربی یطعمونی و یسقینی وقول عز وجل یرزقون فرحین الی الآخر۔ اس بات کے بیان میں کہ دنیا کی چکنی میٹھی غذائیں در حقیقت ناسازگار ہیں اور وہ اللہ جل شانہ کے طعام سے مانع ہوتی ہیں، چنانچہ فرمان ہے کہ بھوک اللہ کا طعام ہے جس سے وہ صدیقوں کے جسموں کو زندگی بخشتا ہے، یعنی بھوک میں خدا عز وجل کا طعام بندے کو پہنچتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور خدا و نزل کا قول ہے کہ شہید رزق پاتے ہیں خوش ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الجوع طعام اللہ الی الآخر پر منہج القوی میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، یعنی اس قول کو حدیث مرفوع ٹھہرایا ہے، مگر کتب حدیث میں اس روایت کا سراغ نہیں ملا۔ حدیث ابھی تو عند ربی الآخر سابقاً کس جگہ پوری طرح درج ہو چکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بلا افطار دوسرے روزے کے ساتھ ملا دینے سے منع فرمایا، جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا تم میری کیا ریس کرتے ہو، میں تو رات کو خدا کے حضور میں ہوتا ہوں اور مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے۔ عنوان کے آخری کلمات یرزقون اس آیت سے اقتباس ہے جو سورہ آل عمران میں شہداء کے بارے میں ہے، یعنی ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہے، رزق پاتے ہیں اور خوش ہے۔ اس آیت و حدیث سے رزق باطنی و معنوی کا اس بات مقصود ہے جو ظاہری و حصی رزق سے بمدارج اعلیٰ اور اس سے مستغنی کر دینے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وارہی زی روز ریزائے کثیف در فتح در لوت در قوت شریف۔ اگر تم دنیا کی اس گری ہوئی گندی غذا سے دستبردار ہو جاؤ تو آخرت کی اعلیٰ اس غذا اور روزی پر فائز ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انسان کو تجربے سے حاصل ہوتی ہیں، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہوتا ہے لیکن اس کا علم نہیں ہوتا یا اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ علم اور سمجھ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلنے والی ہیں۔ بعض دفعہ علم ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز اس کے بارے میں بتائی گئی تھی، یعنی اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ بات تو اس کے لیے بتائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو ارشاد قرآن پاک میں آئی تھی کہ اگر وہ شہید کیے جائے تو کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت ممبر پر بیٹھ کر پڑھی تھی۔ تو اس وقت صحابہ کرام جو غم سے نڈال تھے، اس وقت ان کو ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، یعنی اس وقت اس کی جو حقیقی سمجھ ہے وہ آ گئی۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جو فرماتے تھے اگر کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے تو میں اس کی تلوار سے سر اڑا دوں گا، وہ بھی ایسے جیسے ٹوٹ جاتا ہے اور اپنی تلوار کو کھینچتے ہوئے آ کر بیٹھ گئے، یعنی بات تسلیم کر لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہوتا ہے لیکن اس کی پوری سمجھ نہیں آئی ہوتی ہے، جب اس کا حال بھی سامنے آ جاتا ہے تو پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ مجاہدہ جو کھانے پینے کا ہے، اس کے بارے میں متقدمین تو بہت زور دیتے تھے، جن میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں، اور اس کو بہت ساری روحانی فیض و برکات کا، جیسے رزق کا بتایا ہے، روحانی رزق کا یہ اس کا ذریعہ بیان فرماتے ہیں۔ لیکن متاخرین صوفیاء کرام چونکہ یہ جو تصوف ہے یہ ایک عملی چیز ہے، یہ نظری چیز نہیں ہے، تجربے سے سامنے آتی ہے بات، تو چونکہ اس کا تعلق تجربے سے ہے لہذا جیسے جیسے تجربہ ہوتا گیا
کہ لوگوں کی قوا کمزور ہو گیا اور برداشت نہیں ہے بھوک کی، یا اس کی وجہ سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کم کھانے اور کم سونے کا جو مجاہدہ تھا اس کو متروک کر دیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت علم یہی تھی، علم کی بات یہی تھی۔ تو یہ تقریباً ہم پر 30-40 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 30-40 سال بڑا دور ہوتا ہے جس میں ہمارے ڈاکٹروں کو بھی جہالت کے ایک دور سے گزرنا پڑا، بہت بڑی جہالت کا دور۔ وہ جہالت کا دور یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ دیسی گھی سے نقصان ہوتا ہے اور تیل زیادہ اچھا ہے، اور گوشت سے نقصان ہوتا ہے، انڈے سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے وہ ہوتا ہے۔ یہ یہاں کے صرف نہیں، امریکہ کے، یورپ کے، پورے دنیا کے ڈاکٹروں کا ایک خطہ جس میں سب مبتلا تھے۔ لیکن ابھی چند سالوں میں جو ریسرچ آیا ہے وہ پھر دوبارہ اس طرف چلا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں، نہ دیسی گھی نقصان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہترین ہے۔ جو چربی والا گھی ہے نا، جس کو ہم پشتو میں ڈل کہتے ہیں، اس کو لوگ پہلے دوسرے لوگ کو دیتے تھے، نہیں کھاتے تھے کیونکہ نقصان دہ ہے۔ اب کہتے ہیں بہترین فیٹس یہ ہیں۔ ہاں جی، جن کو وزن کی کمی پہ لگایا تھا ان کو یہ کھلاتے تھے۔ ہاں جی، تو اس طریقے سے ان لوگوں نے یہ باتیں بالکل تبدیل کر لی۔ انڈے کا بھی نقصان نہیں، خود کھلاتے ہیں، بلڈ پریشر والوں کو کھلاتے۔ ہاں جی، اس طرح، اور کاربوہائیڈریٹس اس کو کم کروایا، اور یہاں تک ہوا کہ 6-7 دن تک بغیر کچھ کھائے صرف پانی پر مسلسل، اس میں درمیان میں کوئی چیز کا نہیں، کوئی چیز کھائے بغیر 6-7 دن پانی پہ وہ چلاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے۔ یعنی یہ کوئی دور کی بات نہیں، ہمارے خانقاہ میں کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ تجربہ ہوا، اور یہاں آنے والے کچھ لوگ ہیں جن نے وہ 7 دن والا پانی والا وہ کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی والی بات، علم اور سمجھ والی بات، اب وہ مجاہدہ کا کنسپٹ ہی تبدیل ہو گیا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اس سے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر نے بھی غلط ثابت کر دیا۔ اب بتائیں اب کیا کریں؟ کیا دوبارہ اس کو ترک کریں؟ نہیں۔ اس کا مطلب متقدمین نے جو بات کی تھی صحیح کی تھی نا، انہوں نے صحیح کی تھی۔ تو اس وجہ سے الحمدللہ سب سے پہلے اس خانقاہ میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ مجاہدہ کی جو برکات ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور باقاعدہ مجاہدہ کا جو کنسپٹ متقدمین کا تھا اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ترتیب شروع ہو گئی الحمدللہ۔ اور اب بہت سارے لوگ ماننے لگے ہیں، ظاہر مطلب جیسے ڈاکٹر ماننے لگے اس طرح بہت سارے لوگ اور ماننے لگے ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو شعر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ بالکل یہی بات ہے۔ اگر تم دنیا کی گری ہوئی گندی غذا سے دستبردار ہو جاؤ تو آخرت کی اعلیٰ غذا اور روزی پر فائد ہو جاؤ گے، پھر اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ روحانی رزق بھی ملے گا۔ کر ہزارہ رتلو تشمی خوری می روی پاکو سبک ہم چو پری، سبحان اللہ۔ اور غذائے آخرت کی لطافت کا عالم، اگر تم اس کی خوراک سے ہزاروں رتل بھی کھا جاؤ تو کچھ نقل و گرانی محسوس نہیں کرو گے، بلکہ پری کی طرح پاک و صاف ہلکے پھلکے اڑتے چلے جاؤ گے۔
یعنی کثیف غذا ہے، ہمارے جو دنیا کی غذا ہے یہ کثیف غذا ہے، اس کے ذریعے سے تم پر گرانی آتی ہے اور تو بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس کا جو فضلہ ہے ناپاک ہے اور اس کے ساتھ گند لگے ہوئے ہیں، جبکہ جو آخرت کی جو غذا ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاک ہوگی، اس کے ساتھ فضلہ وغیرہ کا وہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ وہ سبحان اللہ بالکل ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، خوشبودار۔ یعنی اگر قوت شریف سے فیضان غیب مراد ہے جو طعام ظاہری سے بے نیاز کر دینا والا، جیسے کہ حدیث شریف میں یطعمونی و یسقینی میں مراد ہونا لکھتے تو اس کا لطیف بلکہ الطف ہونا ظاہر ہے، اور اگر اس سے بشتوں کا طعام و غذا مراد ہے جس کو اہل جنت تناول کرے تو اس کا لطیف ہونا بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت یاکلون فیہا ویشربون ولا یدفلون ولا یبولون ولا یتغرطون ولا یمتحطون، یعنی جنت کھائیں گے اور پیئیں گے اور تھوکیں گے نہیں، نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ناک کے علاج گرائیں گے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ پھر ان کا کھائے پینے کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شاہ ورشہ کرش المسک، یعنی ڈکار اور مشک کی قطرات کا پسینہ بن جانا یہ ہوا کرے۔ مطلب ہے کہ طعام کا فضلہ اس غیر محسوس طریقے سے خارج ہوتا رہے گا، اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی بلکہ مشکی سی خوشبو ہوگی۔ کہ نہ جنس باد کو لنجت کند چار میخ میدا آہنجت کند، وہ غذائے لطیف کہ نہ اس کی وجہ سے ہوا کی رکاوٹ تم کو درد شکم میں مبتلا کرے گی، نہ معدے کا جکڑ بند تمہارا یعنی تمہاری جان لینے کا کس کرے گا۔ گر خوری کم گر سنا مانی چزا ور خوری پر گیردارو غت دماغ، دنیا کی غذا کا تو یہ حال ہے کہ تم کم کھاؤ تو کبھی طرح بھوکے رہو گے، اور اگر زیادہ کھاؤ گے تو ڈکار تمہارے دماغ کو بند کر دے گا۔ یعنی کوے کے بھوک سے اس کے ہرس و گرسنا چشمی مراد ہے، چنانچہ وہ گوبر اور گندگی سے شکم سیر ہونے کے باوجود خشک ہڈی، چمڑے کی کترن، لوہے کا ٹکڑا، ربڑ کی گیند اور صابن وغیرہ جو چیزیں اس کے کام کی نہیں ہیں اس کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس طرح دنیا دار گیہوں کی 2 روٹیوں سے سیر ہونے کے باوجود وہی بھوکے کا بھوکا رہتا ہے۔ گرفتن کے متعدد معنی میں سے بند کردن بھی معنی ہیں، جیسے درہ گرفتم، اس لیے گیرت دماغ کے معنی دماغ بند کر دے گا، مناسب معلوم ہو جائے، یعنی ڈکار کا تعفن دماغ کی جرانی کو روک دے گا۔ کوے والی بات مثال بڑی عمدہ مثال ہے۔ ایک ہوتا ہے بضرورت کسی چیز کو استعمال کرنا، اور ایک ہوتا ہے بلا ضرورت اس کا حرص کرنا، یہ 2 چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دفعہ ایک یہودی کے ہاں مزدوری کر رہے تھے، ایک ڈول نکالنے پر 1 کھجور ملتا تھا، پانی کنویں سے نکال رہے تھے، 1 ڈول اور 1 کھجور، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ جب مٹھی پر کھجوریں ہو گئیں تو حضرت نے ڈول رکھتے اور جانے لگے، تو اس یہودی نے کہا کیوں آپ اور مزید کھجوریں نہیں کمانا چاہتے، یعنی اور کام بھی کرو؟ فرمایا بس میرے لیے یہ کافی ہے، بس ہو گیا کام۔ اب یہ بضرورت ہے، جتنی ضرورت تھی وہ کما لیا اور بس چلے گئے۔ ایک حکیم صاحب کا واقعہ میں نے پڑھا ہے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب اپنے مطب پہ آتے تھے تو بس اس کا ایک جس کو کہتے ہیں نا بیوی، اس کو دیتی کہ آج ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس کا حساب لگاتے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، جیسے وہ پیسے پورے ہو جاتے بس اٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ آدھے گھنٹے میں پورے ہو گئے تو آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے، اگر 2 گھنٹے کے بعد پورے ہوئے تو 2 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے، 5 گھنٹے بعد پورے ہو جاتے، 5 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے۔ تو ان کا یہ تھا کہ اس نے ذرا بھی یعنی اس سے آگے بڑھنے کا وہ نہیں کیا، کہتے جمع کرنا ہے ہمارا نظام نہیں ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ان جیسا معاملہ کرتے ہیں جیسا ان کی وہ کہتا ہے نا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کی گمان کے ساتھ جو میرے سے رکھتا ہے اس کے ساتھ میں وہ معاملہ کرتا ہوں۔ اب اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان تھا، لہٰذا اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اس کے کام سب ہو رہے تھے۔ ایک دن اپنے بیوی نے اس کو چٹ دیا تھا، وہ چٹ
اس نے دیکھا نہیں تھا، یہاں کر مطلب میں آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ بچی کے لیے جہیز کا سامان بھی لینا ہے اور اس سے اتنا اتنا خرچ، وہ ہزاروں میں تھا۔ اب حیران ہو گیا کہ یہ مجھے پہلے بتا ہوتا تو میں بتایا۔ خیر کہتے اب ٹھیک ہے، جب ہو گیا تو ہو گیا، لیکن کیسے پورے ہوں گے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی۔ اب وہ جو عمومی مریض آئے ہوئے تھے ان کو تو دے دیا۔ ایک صاحب باہر کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا بھائی اندر آ جاؤ، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے آپ نے مجھے پہچان لیا؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایسے وقت میں میں آیا تھا جب میں بالکل مر رہا تھا، تو آپ نے میرا علاج کیا تھا، تو اس وقت جو ہے نا مطلب یہ کہ اس علاج سے میں ٹھیک ہو گئی، لیکن پھر مجھے باہر جانا پڑا۔ پھر جب میں آ گیا تو ہم نے اپنے بچی کے لیے جہیز کا سامان لیا تھا، تو وہ چند دن پہلے فوت ہو گئی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ میں سارا سامان جو ہے حکیم صاحب کو دے دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں زندہ بچا ہوں، تو میں ان کو دوں گا۔ تو وہ سامان کے بارے میں آیا تھا کہ وہ سامان آپ لے لیں۔ ہاں جی، تو بس وہ پھر اس نے وہ سامان ان کو دے دیا، تو اسی ایک دن میں وہ سارا پورا ہو گیا۔ ظاہر مطلب جیسے ان کا طریقہ تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ جس کا جو جیسا ہوتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ہاں، تو دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ بس نہیں کرتے اور اس پر مزید بڑھاتے رہتے ہیں، بلکہ تخیلاتی بنیاد پر چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا اور اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ یہ بات ہوتی ہے۔ کچھ کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بلا وجہ کا حرص ہوتا ہے، ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور ایک یہ ہوتا ہے تخیلاتی ضرورت۔ بلا وجہ کی بات یہ ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی میں اتنا مالدار ہو جاؤں کہ میرا دنیا کے سب سے بڑے مالداروں میں نام ہو جائے، تو وہ تو ایک ایسا ریس ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ نمبر ایک تو صرف ایک ہی ہوگا نا، تو باقی تو نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 ہو گئے، تو وہ تو مسلسل لگے رہیں گے نا۔ تو اگر وہ مثال کے طور پر وہ نمبر 2 نمبر 3 میں سے کوئی نمبر 1 بن گیا تو پھر باقی نمبر 2 نمبر 3 تو وہ لگے رہیں گے، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، جیسے دنیا میں ہو رہا ہے۔ اب جو ان کا دولت ہے مثال کے طور پر وہ اربوں ڈالر میں، تو ان کا ذاتی خرچ کتنا ہوگا یا اپنے گھر کا خرچ کتنا ہوگا؟ چند لاکھ کا ہوگا نا، تو یہ باقی پیسوں کا کیا ہوگا؟ بلا وجہ کا بوجھ، بلا وجہ کا بوجھ۔ عموماً ایسے لوگ مر جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر جو ان کے جو پسماندگان ہوتے ہیں وہ ان کو بیجا اڑاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو مفت ملا ہوتا ہے۔ اب بیجا وہ اڑاتے ہیں اور عذاب میں وہ پنسا ہوتا ہے، اگر اس نے حرام کیا ہوتا ہے، اگر اس نے دھوکہ کیا ہوتا ہے، وہ سب اس کے ذمہ لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی چیز ہے؟ اس کا کیا مطلب مصرف ہے؟ خواہ اپنے آپ کو بلا وجہ کا نقصان پہنچایا جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو بلا وجہ کا اپنے لیے مصیبت بناتے ہیں، ان کا مال ان کے اوپر بوجھ، اور کچھ تخیلاتی منصوبوں میں لگے رہتے۔ مثلا ہمارے ایک ساتھی تھے دفتر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مروں تو کم از کم میرے سارے بچیوں کے پاس ایک ایک پلاٹ ہونا چاہیے، میں ان کے لیے چھوڑ دوں۔ اب یہ ایک تخیلاتی بات ہے، یہ پلاٹ چھوڑنا یہ کوئی لازم نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو رکھا ہے اس طرح ان کو بھی رکھیں گے۔ تم ان کی ضرورت پوری کر لو جو اس وقت کی ہے، مستقبل کی ضرورتوں کا آپ کو کیا پتا کہ کون کدھر ہوگا، کون کس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو اس طرح تخیلاتی منصوبوں میں بھی لوگ پھنس جاتے ہیں اور اپنے زندگی کو بے آرام کر دیتے ہیں۔ اور بے آرام کیا ہوتے ہیں؟ بے آرامی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔
اصل میں وہ آخرت کے لیے جو کام کرنے کے وقت ہوگا وہ سارا ختم کر دیتے ہیں، ان کو پھر وقت ہی نہیں ملتا. بعض لوگ 2-2 3 کام کرتے ہیں، ہاں جی، تو ان کو آخرت کے لیے کام کرنے کا کیا وقت ملے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کو 3 میں تقسیم کرو، 8-8 گھنٹے، 8 گھنٹے آرام، 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے عبادت، 8 گھنٹے عبادت اس کے لیے رکھو. اب اگر کوئی یہ 2 کام اور کرے گا تو پھر اس کو بعد کے کام نہیں کاٹے گا نا، اور کسی کو چیز میں تو نہیں کاٹے گا. پھر کہتے ہیں جی ہمیں نماز کا وقت ہی نہیں مل رہا. ہاں جی، ہمیں تو یہ چیز کا وقت ہی نہیں مل رہا، وظیفہ ہم سے نہیں ہو سکتا. ہاں جی، ایک خاتون تھی، مجھ سے بیعت ہوئی تھی، اس کو میں نے کچھ ظاہر اسباق دیے تھے. کافی عرصہ کے بعد اس کا فون آیا تو وہ جی میرا فلاں فلاں مسئلہ ہے، مجھے کچھ پڑھائی کا بتا دیں. میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے بیعت پڑھائی کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے تو اپنے تربیت کے لیے کی تھی، اپنے اصلاح کے لیے کی تھی. اس کے بارے میں سناؤ کیا ہو رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں ابھی تک. مطلب پہلے آپ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سبق، وہ آپ یعنی مطلب کرتی رہی نہیں کر رہی، مجھے ذرا بتاؤ، تفصیل بتاؤ. وہ کہتے میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میرے تو اتنے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا اب جو پڑھائی کا پوچھ رہے ہیں اس کا کیا کریں گے آپ، یہ بتاؤ. آپ کے پاس تو ٹائم ہے نہیں، تو یہ کیسے کرو گی مجھے بتاؤ. اس کا حل مجھے بتاؤ تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اب چپ ہو گئی. بدنیتی، سمجھ میں آ گئی نا، بدنیتی، وہ کام کرنا ہی نہیں ہے. مجھ سے بیعت ہی اس مقصد کے لیے ہوئی تھی کہ مجھے عامل سمجھائے. سمجھ میں آ گئی نا بات، مجھے پیر نہیں سمجھا، مجھے عامل سمجھائے. تو جو لوگ مجھے عامل سمجھیں گے وہ تو مجھ سے ہی توقع کریں گے نا کہ ان کو پڑھائی کا بتایا کروں. وہ جو میں نے ان کو اصلاح کے لیے جو نسخہ بتایا تھا وہ تو کوئی اہم ہی نہیں ان کے پاس. تو ایسے لوگ کا ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں، نہ ان کے لیے دل میں جگہ ہے نہ دماغ میں جگہ ہے. جائیں اپنا باڑ میں جائیں، کام کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں. ہمارے ساتھ ان کا کہہ رہا ہے، ہمارے پاس تو ہے جو اللہ کا بننا چاہتے ہوں. ہاں پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو دے دے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ان کا بھی فائدہ ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہی بات ہوتی ہے کہ اب دیکھو یعنی دوغلی پالیسی، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ہے، اس کے لیے بچے ہیں، اس کے لیے بچے نہیں ہیں. تو اب کیا کہیں گے آپ اس کو. یہ اصل میں یہ ہوتا ہے یعنی بدنیتی، نیت ہی خراب ہے. ایسے لوگ کے ساتھ پھر ایسے ہی ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں کہ مطلب جو بلا وجہ کھا، مطلب وہ ہے بوجھ جو ڈالا ہے اپنے اوپر، تو اس کا پھر تو عذاب بھگتنا ہوتا ہے نا، مصیبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کم خوری خوئی بد بو خشکی وہ دق پر خوری شد تخمراتن مستحق. اگر تم تھوڑا کھاؤ تو بد مزاجی اور خشکی، اور دق اس کا نتیجہ ہے. یعنی زیادہ کھاؤ تو جسم بد ہضمی کا مستوجب ہو جاتا ہے. دق مطلب جو ہے نا وہ ٹی وی ہو جائے، یعنی کم خوراک کی وجہ سے. استعام اللہ و قوت خوشگوار درچنا دریا چو کشتی شو سوار. ایسے دریا حقیقت میں اللہ کے غیبی طعام اور خوشگوار کھانے کی برکت سے کشتی کے بغیر ایک کشتی نشین کی طرح سوار ہو جاؤ. یعنی گویا کہ تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، بغیر اسباب کے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پورے کرنے کا انتظام کر دیں گے. کیوں؟ سب سے بڑا سبب تمہارے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ مسبب الاسباب کا ساتھ ہونا. مسبب الاسباب کا ساتھ ہونا سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ سارے اسباب اس نے بنے ہوئے. ہر وقت کل یوم و فی شان، ہر وقت اس کا اپنا ایک شان ہے. اب اس کے لیے کیا ذرائع کی ضرورت ہے؟ وہ تو اللہ ذرائع خود بناتا ہے. تو لہٰذا جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کوئی کام ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی پیدا کرے گا. ہاں جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو الہام ہوا کہ فلاں نوجوان کا کوئی کام ہے اس علاقے میں ہے، جا کر اس کا کام کر لو.
حضرت بڑے خوش ہوئے کہ ولی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، جو اللہ کا دوست ہے، کہ مجھے اس کے بارے میں الہام ہو رہا ہے. پہنچ گئے حضرت ان کے پاس، ان کا وہ کام کر دیا. کام ہو گیا تو پھر ظاہر دل میں تو یہ بات تھی، ولی اللہ کے ساتھ محبت تو ہوتی. تو کہا جی میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، اگر پھر کبھی ضرورت پڑے تو مجھے بتا سکتے. تو اس نوجوان نے بڑا عجیب جواب دیا کہ جس نے آپ کو ابھی بھیجا ہے نا، اس کو تیری جگہ خود معلوم ہے. ہاں جی، وہ پھر چاہے گا تو پھر بھیج دے گا. مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی جگہ کو یاد رکھنے کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ انا عند ظن عبدی بی والی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تو اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں. ایسی عجیب یہ دنیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز سے انسان کچھ سمجھتا نہیں کہ اس سے بھی کچھ ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کر دکھاتا ہے. ہمارے پشتوں میں بڑھیا ایک دعا دیتے ہیں، بڑھیا لوگ جو مطلب بڑھیا عورتیں ہوتی ہیں، کہتے خدا تعالیٰ دا منگیو بدارو کا، اللہ تعالیٰ تیرے لئے گڑے کا پانی دوا بنا دے. یہ دعا دیتی ہے. یعنی پانی تو بذات خود پانی ہے، غذا ہے، لیکن دوا تو ظاہر ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی تمہارا کام چلائے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھے باقاعدہ دکھا دیا کہ ایسا ہوتا ہے اور ہو سکتا. ہمارے پیاس کا آخری رات تھی، مطلب ہے کہ یعنی پڑھنے کی، اور کل آخری امتحان ہونے والا تھا، اور رات کو میں بڑا سخت بیمار ہو گیا. ایسا بیمار ہو گیا کہ چارپائی سے ہل نہیں سکتا، سارا جسم ٹوٹ رہا تھا. اس وقت کورونا کی باتیں تو نہیں تھی، لیکن جو آج کل لوگ کورونا کی باتیں کہہ رہے ہیں تقریباً وہی بات تھی. ہاں جی. تو میرا ایک دوست تھا، وہ ذرا گپ شپی تھا، وہ میرے خدمت پہ مامور تھا، اور وہ کوئی چیز لاتا تھا، کبھی دودھ لایا، کبھی کیا لایا. تو ہنس کے کہہ رہے کہ تیری آخری رات ہے اسٹڈی کی، جتنے گناہ آپ سے ہو چکے سارے اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں یا کل تم ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ سب اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرنے کے لیے انتظام بنایا ہوا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے، ایسا ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. خیر پوری رات میں نے صحیح معنوں میں آنکھوں میں کاٹی، نیند تو کیسے آ سکتی. صبح نماز کے لیے اکثر میں جگاتا تھا چند لوگوں کو، ہم جماعت کی نماز پڑھ. اب جاگا تو میں تھا، لیکن ہلنا بڑا مشکل. خیر بڑی مشکل سے میں چارپائی سے اٹھ کے تھوڑا تھوڑا قدم لے کے ایک آدمی کے پاس چلا گیا، اس کو جگایا. اس کو میں نے کہا باقی کو تم جگاؤ. خیر جتنے لوگ جاگ سکتے جاگے. نماز میں نہیں پڑھاتا تھا، 3 دفعہ سا ہوا. پھر میں نے کہا بھائی تم اپنی اپنی نماز پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھا سکتا آج. تو خیر میں نے بھی بیٹھ کے پھر نماز پڑھی. پھر یہ ہوا کہ پیاس بڑی لگی تھی، تو گلاس لے کر بڑی مشکل سے میں ٹیپ تک پہنچ گیا، ٹونٹی تک. ٹونٹی کا کھول کے ایک گلاس پانی پی لیا. اس پانی پینے کے ساتھ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پورے جسم سے وہ بیماری جا رہی ہے، جیسے وہ پانی نیچے اتر رہا تھا. جیسے روزوں میں ہوتا ہے نا، روزوں میں پانی سخت پیاس میں جب انسان پیتا ہے تو پتہ چلتا ہے جیسے جسم میں پہنچ رہا ہے. مجھے مزہ آ گیا، میں نے کہا دوسرا گلاس پی لے، بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی جیسے کہ وہ ساری باتیں جھوٹی تھی، جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں. اور ماشاءاللہ وہیں سے میں چلا گیا ڈائننگ ہال، ناشتہ کیا، اور کسی کو اور کو پتہ ہی نہیں چلا. بس اس میرے دوست کو پتہ تھا اور چند نمازیوں کو پتہ تھا، باقی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں رات کو کیسے وقت میں نے گزرا ہے نہ. بس الحمدللہ وہ امتحان بھی صحیح ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے وہ جو بڑیوں کی دعا ہے نا مجھے دکھا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے گڑھے کا پانی
دوا بناتے ہیں۔ تو اصل میں اسباب جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اللہ پاک اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ لہذا اگر اللہ کو ساتھ لے لو تو پھر باقی چیزیں ساری تمہاری ہیں، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ باش در روزہ شکیبا و مسر، دم بدم قوت خدارا منتظر۔ تم روزے میں صبر استقلال کے ساتھ دم بدم خدا تعالیٰ کے غیبی طعام کے منتظر رہو۔ کا خدائے خوب کارو بردبار، حدیرہ میں دہد در انتظار، کیونکہ وہ خدا جو اچھے کام کرنے والے بردبار ہے، انتظار میں انعامات بخشتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یوں تو بلا طلب بھی تمام مخلوق کو شامل ہے، لیکن اس کے فضل کے امیدوار متوقع زیادہ مستحق فضل بناتا ہے، اس لیے دعا میں کمال توجہ شرط ہے۔ حدیث میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی غافل وغیر متوجہ دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ اللہ سے بہتری کو امیدوار اور منتظر رہنا۔ حدیث میں ہے اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ارحمنی ان شئت ارزقنی ان شئت ولی اعظم مسلطہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکر لہ، یعنی جب تم میں سے کوئی دعا تو یوں نہ کہے کہ الہی اگر تو چاہے تو مجھے بخش دو، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے۔ وہ چاہیے کہ اپنے سوال کو بلا تردد پیش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے فضل و کرم کے منتظر رہنا تو بجائے خود عبادت بلکہ افضل عبادت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے وہ افضل عبادت انتظار الفرج، اور بہترین عبادت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کشائش کے منتظر رہے، اور یہ انتظار فضل اس صورت ممکن ہے کہ پیٹ طعام سے پر نہ ہو۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ جل شانہ کے فضل کا منتظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی انسان وہ کرتا ہے اپنے سوچ میں جیسے گمان رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کو جو مہربان سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی فرماتے ہیں، اور بعض لوگ ذرا اپنے دشمن ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں سنتے۔ جیسے کہہ دیا تو کفر کا اطلاق ان پہ ہوا ہے نہیں ہوا وہ تو علیحدہ بات ہے، وہ تو مفتیوں کا کام ہے، لیکن اس نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت بنا لی، کیونکہ اس نے کہہ دیا اللہ نہیں سنتے، تو اگر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل کو گویا کہ نہ لیا اور بدگمانی کی، نتیجتاً اس کے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جو فضل کا انتظار میں ہوتا ہے اس کے ساتھ فضل کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور دعا میں تو انسان کو اپنی احتیاج ظاہر کرنی چاہیے، کیونکہ اپنے احتیاج ظاہر کرنے پہ اللہ پاک زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کا کسی اور طرف نظر نہیں ہے، میری طرف ہی نظر ہے۔ ہاں جی، تو پھر اللہ پاک اس پہ فضل فرماتے ہیں۔ یعنی بعض شریف انسان بھی ہوتا ہے کہ جب وہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے اور آدمی اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کوئی اور نہیں ہے، تو وہ تن مندن کی باز لگا کر اس کی مدد کرنے پہ آ جاتا ہے۔ ہمارے پٹھانوں میں بعض علاقوں میں یہ بات ہے کہ اگر دشمن بھی ان سے امان کسی دوسرے دشمن کے خلاف طلب کر لے تو اپنے جان کو جو ہے نا وہ بازی لگا کر جو ہے نا اس کو اس دشمن سے بچا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بھائی دشمن اپنی جگہ پر ہے، بس اس کو پار کرا دیتے ہیں، وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ دشمنی ختم نہیں کرتے، لیکن وہ ان کے لیے ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گرایا ہمارے سامنے، تو اب ظاہر مطلب ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں ہم نے مطلب کافی پڑھی ہیں، ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوئے ہیں، ادھر بھی ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شریف انسان کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو شریفوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے چھوڑے گا؟ انتظار نا ندارت مرد سیر کے سبک آیت وظیفہ یا کہ دیر۔ سیر و شکم آدمی روٹی کا انتظار نہیں رکھتا اور اسے اس کی پرواہ نہیں کہ مقرر طعام جلدی آتے ہیں، دیر میں آنے والا ہے۔ ہاں جی، وہ انتظار والی بات تو نہیں ہوتی نا، تو انتظار والے پہ اللہ پاک رحم فرماتے ہیں۔
نے نوا ہر دم ہمیں گویت کے کو در مجاہد منتظر در ماندو. بخلاف اس کے بے سامان آدمی ہر دم یہی کہتا ہے کہ طعام کہاں ہے، کیونکہ بھوک میں وہ طعام کا منتظر رہتا ہے. جو شکم سیر ہے وہ دنیا دار، وہ اس کو نہ بھوک ہے نہ محتاج، اس لیے اس کو نہ طعام کی پرواہ نہ فضل خداوندی کا انتظار. بخلاف اس کے بھوک اور محتاج آدمی تو گرسنگی بنوائی میں خدا کے فضل کا طالب و منتظر رہے گا. خوشحال مال آدمی بھی جب روزہ رکھ کر پیٹ کو طعام سے خالی رکھے تو بخوبی محسوس کرتے اس آتش گرسنگی کو اللہ کے فضل و کرم کا پانی فروغ کر سکتا ہے، جس نے انسان کے لیے اکل و شرب کی گناہ کو سامان تیار فرمایا. اس کا فضل نہ ہو تو پانی کی چشمہ خشک ہو جائے اور اناج کے خرمن خاکستر بن جائے، اور ایک مالدار سیٹ آدمی اپنے درم و دینار کے انبار میں بھوکا پیاسے دم توڑ دے. غرض بھوک کو کمخوری میں ایک طرف صبر رضا اور توکل تسلیم کی تعلیم دیتی ہے تو دوسری طرف اللہ کا فیضان غیب کا انتظار سکھاتی. ایک دفعہ ہم حج کے موقع پہ عرفات میں تھے تو ہمارے ایک ساتھی ہے میرے ساتھ. تو عرفات تو ویسے بھی دعاؤں کا موقع ہوتا ہے، مطلب دعائیں انسان کرتا ہے. تو اس نے دعا شروع کی کہ یا اللہ بہت گرمی ہے، ہوا مطلب چلا دے. تو بس تھوڑی دیر میں ہوا چل پڑی. یعنی مطلب یہ کہ وہ سوچے سے اس کا کوئی کہنا تھا تو بس اللہ پاک نے ہوا چلا دی، ہوا چلنا شروع ہو گئی. تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جیسے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس طرح ہی اللہ تعالیٰ وہ کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے، مجھے مانے، مجھ سے مانگے تو اس پہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے. لہٰذا محتاجی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف طلب کی ایک ذریعہ ہے. حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو محتاجی اللہ پاک لاتا ہے اس لیے لاتا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار میں انسان اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی طرف فضل فرماتے ہیں، تو اس کو صحت بھی دیتے اور اس کو جو ہے نا مطلب اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب کبھی کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف کنیکشن کا ایک ذریعہ سمجھو، بجائے اس کے اس کے ذریعے سے تم دوسرے لوگوں کے قدموں میں گر جاؤ اور نقصان اٹھاؤ. دوسرے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو دشمن ہے اس سے نقصان اٹھاؤ. تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ جل شانہ کے قرب کو اس کے ذریعے سے تلاش کر لو. یعنی جس وقت آپ فریاد کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے، اور ساتھ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں فائدہ بھی ہوگا، یعنی روحانی ترقی کا. چون باشی منتظر نائد بتو آنا والا دولت ہفتاد تو. جب تم قوت حق اور فیضان غیب کے منتظر نہ ہو تو 70 گنا دولت کا نوالا تم کو نہیں ملنے کا. روزہ رکھنے اور کم کھانے سے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل شامل ہو جاتا ہے. حدیث قدسی میں الصوم لی وانا اجزی بھی. دوسرے حدیث میں رائحۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اے پدر الانتظار الانتظار از برائے خوان بالا مردوار. اے بزرگوار مردوں کی طرح سفر و جفا کشی کے ساتھ بھوک سہ کر عالم بالا کے خوان فیضان کے منتظر رہو. یعنی وستعینوا بالصبر والصلاۃ. اس میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے سے مطلب جو ہے نا وہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. تو یہ بھی مطلب یہ بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی احکامات شرعی کے ذریعے سے پہنچاتا ہے کوئی ایسا سبب، اس کا بھی قدر کر لو، اس کے ذریعے اللہ پاک کو یعنی پانے کی کوشش کر لو. اور تکوینی طور پر بھی اگر کوئی ایسا ہے جیسے بیماری آ گئی یا کوئی غربت آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرو. ہر گرسنا عاقبت قوت بیافت آفتاب دولت پر روی بتافت. ہر شخص جو روزہ ریاضت کے لیے گرسنا رہے اس نے آخر ایک اعلیٰ پائے کی غذا پائی اور ایک بلندتر درجہ کے اقبال کی آفتاب نے اس پر طلوع کیا. آگے کمخوری کی بدولت ایک غیب سے فیضان بے پایاں حاصل ہونے کے ثبوت میں ایک مثال بطور دلیل پیش کرتے ہیں. زیف باہ مت چو از چوزے آش کم خورد صاحب خواہ آش بہتر آورد. بلند نظر مہمان جب طعام کم کھاتا ہے تو ضیافت کرنے والا پہلے سے زیادہ اچھا کھانا لاتا ہے. ہاں جی، یعنی مطلب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ قدردان ہے. ہاں جی، جس کے صاحب زیف درویش لئیم ظن بد کم بر رضا کی کریم. سوائے غریب مہمان دار کے جو کنجوس بھی ہو اس کا مہمان کی خاطر تواضع کے لیے اچھے سے اچھا کھانا لانا متوقع نہیں، مگر تم رزاق کریم تعالیٰ شانوں کے حق میں ایسی بدگمانی نہ کرو. اگر تم ظاہری بحثی کھانا کم کھاؤ تو وہ ضرور ہی اس سے بہتر باطنی و معنوی کھانے سے تمہاری نوازش کرے گا.
ذرا ایک بات مجھے یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ مجھے ظاہر مطلب سے بہت فائدہ پہنچا اور آپ کو بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ کے ایک بات فرمائی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ ایک بندے کو اللہ پاک نے اختیار دیا کہ وہ یہاں کی نعمتوں کو پسند کر لے، یعنی یہاں رہنا پسند کر لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو پسند کر لے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے وہ چیزیں پسند کر لی۔ یہ بات روانی میں بیان فرمائی، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں سمجھا۔ وہ سمجھ گئے کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو حضرت رونے لگ گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ انہیں کوئی فرما رہے ہیں کہ یعنی میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، چونکہ اختیار دیا جاتا ہے انبیاء کرام کو، تو اپنی بات یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ میں نے جانے کو پسند کر لیا۔ اب یہ بات اس وقت تو ایسی تھی اور اس کے لیے تھی۔ اب اگر میں بہت سارا طعام میرے پاس ادھر آ جائے اور اس کو میں زیادہ کھاؤں، اس کے مقابلے میں روحانی رزق جو اللہ کے پاس ہے اس میں میں کون سا پسند کروں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی، ظاہر مطلب ہے کہ انسان کو جو ہوشیار ہوگا تو وہی پسند کرنا چاہیے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو کم خوری میں یہی بات ہے کہ انسان یہاں تو بضرورت کھا لیتا ہے لیکن بخواہش نہیں، بضرورت کھا لیتا ہے لیکن بخواہش نہیں، اور خواہش اس بات کی ہو کہ وہاں سب سے زیادہ ملے، یہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے جو ہے نا مطلب ظاہر ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کی زیادہ حرص کرو، اور جو یہاں چیز یہ بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک امتحان ہے کہ امتحان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ لینا چاہتے ہو یہ لینا چاہتے ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا گیا تھا دودھ بھی پانی بھی، اس طرح بہت تین چیزیں تھی نا۔ ہاں جی، تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا تھا۔ ہاں جی، تو یہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ پیش کی جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد جو بہترین ہوتا ہے اس کو چنا جاتا ہے۔ سربراور ہم چکو ہے اے سند، بانا ہستی بنور خور برتو زند۔ اے معتبر آدمی، بلند نظری والی متی سے پہاڑ کی طرح سر اونچا رکھو تاکہ آفتاب کا پہلا نور تم پر پڑے۔ یعنی فکر کی اور جس کو کہتے ہیں نا وہ عزم کی بلندی تمہاری اتنی ہو کہ اللہ جل شانہ کے فضل کا نور جو ہے نا تمہارے اوپر سب سے پہلے پڑے، کیونکہ سورج جب چڑھتا ہے تو سب سے پہلے بلند ترین پہاڑ کے اوپر اس کی روشنی ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں جی، صحیح فرمایا۔ کہاں سرے کو ہے بلند مستقر، ہست خورشیدی سحر را منتظر۔ کیونکہ بلند و قائم پہاڑ کی وہ چوٹی اصحاب صبح کی زیادہ منتظر ہے، یعنی سورج جب صبح کے وقت آفاق سے نمودار ہوتا ہے تو اس کی روشنی پہلے ان چیزوں پر پڑتی ہے جو سب سے بلند ہوتی ہے، مثلا پہاڑ، بلند درخت، اونچے ٹہلے، اونچی عمارت۔ مولانا سے نقطہ خاص کیا کہ بلند اشیاء کو سر اٹھا کر انوار آفتاب کا انتظار کر رہی ہیں، ان سے صبر نہیں ہو رہا، مطلب مجھے اس کا انتظار کر رہی ہیں، اس لیے آفتاب بھی سب سے پہلے انہی کو اپنے انوار سے تاباں و درخشاں کر دیتا ہے۔ مقصد اس سے یہ کہ اگر تم عالم بالا کی طرف متوجہ اور فیضان غیب کے منتظر رہنا چاہو تو اس فیضان سے متمت و مستفید ہونے کی قوی امید ہے۔ آگے ایک نئی عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ عالم بالا کی طرف متوجہ رہنا حقیقی اور سچی زندگی کی طلب ہے، دنیا دو کی طرف مائل رہنا جس کو عوام زندگی سمجھے بیٹھے در حقیقت موت و ہلاکت ہے۔ بس اب میں ذرا ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، بات تو یہی حضرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، ہرگز نہیں بلکہ تم فوری چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، پسند کرتے ہو، اور بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری گویا کی
فطرت بتا دی کہ ہم لوگ ایسے رشت رکھتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ اچھا کیا ہے، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا اور ہم یہ چاہتے ہیں. پہلی آیت کیا، کس چیز کے بارے میں؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں گویا سمجھایا کہ اصل میں تو آخرت والی چیز ہے. تمہاری سوچ دنیا کی کیوں ہے؟ اب دنیا میں بھی نعمتیں ملتی ہے اور یہ نعمتیں سارے جنت کی نعمتوں کی عکس ہیں. مطلب یہاں کے مکان جنت کے مکانوں کے عکس ہیں، یہاں کے فروٹ وہاں کے فروٹ کے عکس ہیں، یہاں کے طعام وہاں کے طعاموں کے عکس ہیں، یہاں کے کپڑے وہاں کے کپڑوں کے عکس ہیں. مطلب گویا کہ مکمل نہیں لیکن نمونہ ضرور ہے. نمونہ سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو آپ کے لیے اس کے بارے میں کوئی ذہن نہیں بنے گا. آپ کے ذہن میں اس چیز کا کوئی حیولہ موجود ہوگا، کوئی چیز موجود ہوگی تو پھر اس کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں نا، یعنی یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، اس کے لیے ہوس کر سکتے ہو اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دنیا میں بھی اتنا بھیجا تاکہ کم از کم ہمیں معلوم ہو جائے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، یعنی کن چیزوں کا، اور کچھ چیزیں اس سے بالا بالا ہیں. تو اب یہ نمونے کے طور پر جو چیزیں بیچی ہیں یہ اصلی نہیں ہیں، یہ سیمپلز ہیں. مطلب یہ دکھانے کے لیے ہے کہ تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ ایسی چیزیں ہیں. اب اگر ہم انہی میں ہم گم ہو جائیں تو جن کے سیمپلز ہیں ان سے معلوم ہو جائیں گے، جو اصل ہے ان سے معلوم ہو جائیں گے. تو یہ ہوں گے، یہ بھی آپ کے پاس ہوں گے، آئیں گے، لیکن آپ نے ان میں گم نہیں ہونا، گم ان میں نہیں ہونا، گم اس میں ہونا ہے. بس یہی اصل میں بنیادی بات ہے. حضرت اسی پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ چیزیں بے شک اگر آپ کے پاس ہوں لیکن تم نے اپنا عزم اونچا رکھنا ہے، بلند رکھنا ہے، ان کے لیے بلند رکھنا ہے. یعنی یہ چیزیں ان کے اوپر وہ نہیں، وہ جس کو کہتا ہے فریفتہ ہو جانا ہے، بلکہ اصل میں تمہارا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، یہ عالی ہمتی. اب مثال کے طور پر میں ایک بات بتاؤں. ایک تو اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے میڈیکل کے یا انجینئرنگ کا جو بھی ہے، مطلب اس کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا موسم ہے، اچھے موسم میں نیند آتی ہے، مزہ آتا ہے. اب وہ کہتا ہے جی اچھا موسم میں سو جاتا ہوں. اب یہ سوچ اس کا سطحی ہے، وقتی ہے. اگر یہ سو گیا تو پڑھائی سے رہ جائے گا، اس کا جو اصل آرام کا جو وقت بعد میں آنے والا ہے اس سے محروم ہو جائے گا، یا اس کی محرومی میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ہاں جی. لیکن اگر اس وقت یہ عالی ہمت ہی کرے گا کہ نہیں نہیں یہ تو میرا وقت جو ہے نا، یہ تو بڑا قیمتی ہے، میں ان کو نیند میں نہیں گزار سکتا، میں اس کو پڑھنے کے لیے گزاروں. ہم بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، غالباً 1970-71 کی بات ہے، کالام گئے تھے. ظاہر ان دنوں ٹریفک ویفک کا انتظام بھی نہیں تھا، ایک ٹرک میں بیٹھ کے گئے تھے. جیسے کالام پہنچ گئے تو ابھی ہم اترے ہی تھے کہ وہ ہوٹل والے موجود تھے. جی یہاں پر بڑے اچھے بسترے ہیں اور ایسے وہ جو اس طرح مطلب اس کے کڑے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا سو تو ہم جہانگیرہ میں بھی سکتے تھے، تو کیا ہم جہانگیرہ سے یہاں سونے کے لیے اب کالام میں ہم سو جائیں، کیا مطلب ہے؟ تو ہم سیر کے لیے آئے، ظاہر مطلب ہے کہ ہم نے تو یہاں پر سیر کرنا ہے، ہم نے یہاں سونا تو نہیں ہے. تو چپ ہو گیا. ظاہر مطلب بات تو ایسی ہی تھی. اب ظاہر اس میں ادھر ہم سونے کے لیے تو نہیں گئے تھے. تو اب یہ جو بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں ان کے باتوں سے متاثر ہو گیا، اس کے کمرے میں چلا جاتا کہ بھئی یہ تو واقعی بڑے اچھے بسترے ہیں، بڑی اچھی چیزیں، چلو سو جاؤ، تو میں کلام کی سیر کیا کرتا. ہاں جی. تو اسی طریقے سے یہ دنیا جو ہے، یہاں پر ہم سونے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم کھانے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم باتوں کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ملنے جلنے کے لیے نہیں آئے. آج تو بڑا اچھا مضمون آ گیا مفتی صاحب. ہاں جی. یہاں ہم سونے کے لیے نہیں آئے، یا ہم کھانے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ملنے جلنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر باتوں کے لیے نہیں آئے. تو پھر کس لیے آئے؟ وہاں کی تیاری کے لیے آئے.
وہاں کی تیاری کے لیے. اب وہاں کی تیاری کے لیے آئیں تو پھر ان 4 چیزوں پہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا نا، جو ہمیں وہاں سے روک سکتی ہیں، جو وہاں کے اصل فائدوں سے ہمیں محروم کر سکتی ہے. ان 4 چیزوں کو روکنا پڑے گا. ان 4 چیزوں سے روکنا ہی مجاہدہ ہے. ان 4 چیزوں سے روکنا ہی مجاہدہ ہے. یعنی کم سونا، بضرورت سونا، مطلب یہ کہ جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، بغیر اس کے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، مسئلہ بن سکتا ہے، اصل کام سے رہ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، مطلب اتنا سو جاؤ، لیکن سونے کے لیے تو نہیں ہے نا. اس طرح بضرورت کھا لو، بلا ضرورت نہ کھاؤ. یہ کیونکہ ہم کھانے کے لیے نہیں آئے. بضرورت بات کر لو، کیونکہ ہم باتوں کے لیے نہیں آئے. بضرورت لوگوں کے ساتھ ملو جلو حقوق پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے نہیں آئے. لہذا حضرت کی برکت سے آج الحمدللہ یہ سبق ملا کہ قلت طعام، قلت منام، قلت کلام اور قلت خلط مع الانام، یہ جو 4 مشہور مجاہدات ہیں وہ اصل میں یہی ہیں. کیونکہ ہم نے یہاں پر ان چیزوں میں مشغول رہ کر اصل چیز سے محروم نہیں ہونا، اصل چیز سے محروم نہیں ہونا. دفتر پنجم حصہ اول حکایت نمبر 75. در جواب آ مغفل کی گفت سے خوشبو دے کہ مرگ در جہاں نبو دے و ای جہاں را زوال نبو دے. اس غیر دور اندیش آدمی کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ کیا اچھا ہو کہ موت جہاں میں نہ ہوتی، اس جہاں کو زوال نہ ہوتا. دیکھو نا دوسری بات وہی بات ہے. ہاں یکے میں گفت خوشبو دے جہاں گر نبو دے باک مرگن درمیاں. ایک شخص کہتا ہے جہاں کیا اچھا ہوتا اگر موت کا خوف اس کے اندر نہ ہوتا. ہاں دیگر گفتے ارنبو دے مرگ ہیچ کی نیر زیدے جہاں بیچ بیچ. دوسرے آدمی جو عقل مند و دور اندیش سے کہا اگر موت بالکل نہیں تو یہ پیچ و سے بھرا ہوا جہان ایک تنکی کے برابر قدر نہ رکھتا. خرمنے بودے بدشت فراشتا محبل نا کوفتا بگزاشتا. پھر تو یہ جانے کیسے کلیان تھا جس کے جنگل میں انبار لگا دیا گو، جس کو بیکار اور بیکونے چھوڑ دیا گیا ہو. مرگراتو زندگی پنداشتی تخمرا در شو رہا کے کاشتی. ارے نادان، دنیا کی زندگی تو بمنزل موت ہے، تو نے اس موت کو زندگی سمجھ لی اور اپنے صحیح محنت کے بیج کو طلب دنیا کی کلر زمین میں بو دیا. عقل کاذب ہست خود معکوس بھی زندگی را مرگ پندار دیقین. جھوٹی عقل جس کو عقل معاش کہتے اسے الٹا دیکھنے والی ہے، اس لیے وہ حقیقی و ابدی زندگی جو عالم عقبہ سے تعلق کرتی ہے یقیناً موت سمجھتی ہے. ماشاءاللہ بہت عمدہ مضمون. جھوٹی عقل اور سچی عقل. یہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. اب جب یہ دنیا فانی ہے تو اس کو باقی سمجھنا یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے. یہ مکان میرا ہے، اس سے بڑا جھوٹ کوئی ہے؟ میرا کدھر ہے؟ در حقیقت مالک عرش خداس یہ امانت چند روزہ ملک نزدماست. یعنی مطلب یہ کہ ہر چیز اصل میں تو اللہ کی ہے اور یہ امانت میرے پاس چند روز کے لیے دی گئی ہے. ہاں جی. تو اب یہ میں اگر اس کا دعویٰ کر لوں کہ میرا ہے تو یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو مجھے اس چیز پر مائل کر رہی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ میرا عقل ہے نا. تو جو عقل مجھے جھوٹ پر مائل کر رہی ہے وہ کون سی عقل ہے؟ ظاہر وہ جھوٹی عقل ہے نا جو مجھے جھوٹ پر مائل کر رہی ہے. ورنہ حقیقت تو وہ ہے جو اللہ نے بتایا. لہذا جو اللہ نے بتایا وہ ایمانی عقل ہے، وہ سچی عقل ہے. اور جو مجھے اس سے برگشتہ کر لے اور اس دنیا میں مشغول کر دے جو کہ فانی ہے تو یہ جھوٹی عقل ہے. بس ہم لوگ جب یورپ میں جاتے ہیں
تو یورپ کے ذہین فتین لوگ ان کے جب قوانین دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ ان کو یہ غلطی کیوں نظر نہیں آتی. آپ ان کے ساتھ بات بھی کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ دلائل آپ کو دیں گے، آپ کو دلائل دیں گے، حالانکہ وہ دلائل بڑے بیہودہ ہوں گے، اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن وہی ذہین فتین آپ کو دلائل دیں گے. مثلا یہ حجاب کے بارے میں اور اس قسم کے جو شرعی احکامات ہیں ہمارے، اس کے بارے میں وہ کہیں گے یہ کیا ہے، مطلب اس طرح. حالانکہ میں آپ کو ایک مثال دوں. ایک دفعہ ایک بزرگ جا رہے تھے جہاز میں امریکہ، سارے بزرگ وہاں بھی جاتے، وہ چونکہ بزرگ تھے تو ظاہر جو لوگ بھی جہاز میں مسلمان جا رہے تھے جو ان کو جانتے تھے تو جن کو بھی نظر آتے تو آ کر ہاتھ میں لاتے تھے، ان کے لیے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے، یا کوئی چیز لانا، مطلب ظاہر ہے جیسے بزرگوں کی کوئی خدمت وغیرہ کرتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. ایک ایئر ہوسٹس تھی جو ظاہر امریکہ کی تھی، اس نے جب دیکھے ماجرا تو اس نے کہا کہ ضرور مسلمانوں کا کوئی بڑا ہے. تو قریب آئے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں. اس نے کہا بیٹا پوچھو. اس نے کہا کہ یہ آپ نے عورت کو کیوں اتنا محبوس رکھا ہوا ہے کہ گرمی ہوتی ہے آپ کہتے نہیں تم کپڑے مطلب جو ہے نا پہنو، تم یہ کرو وہ کرو، اس کی آپ کو کوئی خیال نہیں ہے، گھر میں اس کو بند رکھتے ہو، یہ کرو، جو سے ان لوگوں نے سٹوری سنی ہے وہ سب اس نے سنا دی. تو اس نے جب ساری بات اس بزرگ نے سنی، انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے بھی ثابت کر لیا کہ ایسا ہونا چاہیے. اس نے کہا کیسے ہم نے ثابت کیا، ہم تو اس کے خلاف ہیں. ان دنوں ایک کورٹ کا واقعہ ہوا تھا، ایک مقدمہ پرانا چل رہا تھا جس کا فیصلہ ہوا تھا، امریکن کورٹ میں فیصلہ ہوا تھا. کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک دکاندار، اس نے دکان کھلی چھوڑی تھی، اس کی چوری ہو گئی. اس نے مقدمہ کر لیا، مقدمہ کافی ٹائم لے لیا. فیصلہ بالآخر یہ ہوا کہ دکاندار کو جرمانہ ہو گیا کہ تو نے دکان کیوں کھلی چھوڑی تھی، تو نے لوگوں کو چور بنانے میں مدد دی. اگر تم دکان بند کر کے تالے لگا کے جاتے تو لوگوں کو یہ ضرورت نہ ہوتی کہ وہ تمہاری دکان سے چوری کریں. تو نے دکان کھلی جو ان کو دعوت دی کہ تم یہ چوری کرو، تو نے امریکہ میں چور بڑھا دیے ہیں، لہٰذا تمہیں جرمانہ میں. تو نے کہا اب بتاؤ کہ عورت کو اللہ پاک نے جو دیا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے دیا ہوا ہے تاکہ وہ گھر میں رہے اور گھر کے معاملات چلائے، اور مرد باہر کے معاملات چلائے، مرد اس کی حفاظت کرے اور عورت اپنی حفاظت اس کے لیے کر لے اور ان کے بچوں کو پالے، اور اس طریقے سے یہ بھی اپنے فطرت کے مطابق زندگی گزارے، وہ بھی اپنے فطرت کے مطابق زندگی گزارے. تو اگر کوئی عورت بے پردہ پھر رہی ہو تو گویا کہ وہ دوسرے لوگوں کو موقع دے رہی ہے کہ میرے اوپر بری نظر ڈالو اور مطلب یہ ہے کہ خراب ہو جاؤ. بس وہ چپ ہو گئی، بس اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکی. تو اصل بات یہ ہے کہ واقعتاً اگر دیکھا جائے تو یہ باتیں بالکل ہمارے جو یعنی عقل ہے، ایک عقل جو جھوٹی عقل ہے، جو صرف اس دنیا سے متعلق سوچ رہا ہے، اس کا فیصلہ الگ ہوتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانی دولت ملی ہے اس کی بنیاد پر جو عقل ہوتا ہے وہ عقل الگ ہوتی ہے. عقل کاذب ہست خود معکوس بین، زندگی را مرگ پندارد یقین. جھوٹی عقل جس کو عقل معاش کہتے ہیں اسے الٹا دیکھنے والی، اس لیے وہ حقیقی اور ابدی زندگی جو عالم بس تعلق تھی یقیناً موت سمجھتی ہے. اے خدا بن مائے تو ہر چیز را آچنا کے ہست در خود سرا. الہی ہر چیز ہم کو ویسی دکھا دے جیسے وہ اس فریب کے گھر یعنی دنیا میں ہے. یعنی اللہم ارنا الحق الحق ورزقنا اتباع ورنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا. تو جو چیز دنیا میں ہے جیسے فانی ہے تو فانی دکھا دے، وہ جو باقی ہو باقی دکھا دے. جو فانی ہے اس کے ساتھ ہمارا دل نہ الجھ جائے، اس میں ہمارا دل نہ پھنس جائے، اور جو باقی ہے اس سے ہم رہ نہ جائے. اب ہماری عبادت جو ہے باقی ہے، ہمارے جو مطلب دین کی جو شرعی اعمال ہے
وہ باقی رہنے والے، ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ دنیا کے جو مال و متاع فانی ہے، تو اگر میں نے اس کو فانی سمجھا تو اس کے ساتھ میں وہی معاملہ کروں گا جو فانی چیز کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب دیکھو نا، وقت ہے، وقت کو میں قابو نہیں کر سکتا، وقت کو میں سٹور نہیں کر سکتا، لہٰذا جب سٹور نہیں کرتا تو اس سے میں کچھ فائدہ اٹھاؤں گا نا۔ مثال کے طور پر میرے پاس پیسوں کی ایک بہاؤ آ رہی ہے، مثال ایک فرضی صورت ہے، پیسوں کی بہاؤ آ رہی ہے، اب اس کو میں استعمال کروں یا نہ کروں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جا رہی، مطلب آپ کے پاس ٹھہرتے نہیں ہے، بس وہ جو ہے نا، مطلب یہ کہ آپ نے جیسے 1000 روپے کے نوٹ آ رہے، جس نے پکڑ لیا پکڑ لیا، جس نے نہیں پکڑا تو نہیں پکڑا، وہ چلا گیا، تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اسی طرح ہمارا وقت ہے، یا وقت جا رہا ہے، وقت ٹھہر نہیں رہا، آپ نے اس وقت کے اندر سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ، آپ کا کام ہو گیا، وہ آپ کے لیے جمع ہو گیا، آپ کا باقی ہو گیا، وہ وقت آپ کے لیے سٹور ہو گیا، لیکن وہاں سٹور ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس میں کہہ دیا الحمدللہ، تو آپ کے لیے الحمدللہ سٹور ہو گیا، آپ نے اس میں 2 رکعت نماز پڑھ لی، وہ 2 رکعت نماز اس میں باقی رہ گیا، آپ نے اس میں کسی غریب کی مدد کی، سبحان اللہ، وہ سٹور ہو گیا، آپ نے کوئی اس مسلمان کو کوئی اچھی بات بتائی تو اس میں وہ سٹور ہو گیا، مطلب جو بھی آپ کام کر رہے خیر کا، وہ آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، ورنہ جا تو رہا ہے جا تو رہے، مطلب ظاہر اس میں آپ کچھ کر تو نہیں سکتے، وہ سٹور تو نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جیسے ہی وہ ہمیں ایسے ہی نظر آئے تو پھر ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ اہل دنیا معاصی و سیئات کو اعلی مرادات سمجھتے ہیں، جو جفا کو نفع فائدہ کا ذریعہ جانتے ہیں، طاعت و عبادت سے نفرت کرتے ہیں، شیطان کی دوستی میں لذت پاتے ہیں، خدا کی فرمانبرداری ان کو بار جان محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے مولانا دعا کرتے ہیں کہ الہی دنیا کے اس نظر کے فریب منظر میں، جہاں اچھی چیز بری و بری چیز اچھی دکھائی دے رہی، ہم کو ہر چیز اس کے شکل میں دکھا جو یہاں فی الواقع ہے، مگر فریب خوردہ نظر اصل شکل کو نہیں دیکھ سکتی۔ آگے بتاتے ہیں کہ جو لوگ عقبہ کی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں، ان کے لطف و لذت کی کچھ وہی جانتے ہیں، دنیا دار کیا جانتے ہیں۔ ہیچ مردانی است پر حسرت زمرج، حسرتش آنست کشکم بود برگ۔ کوئی مرنے والا اپنے مرنے پر افسوس نہیں کرتا، ہاں افسوس کرتے تو اس پر کرتے کہ اس کے پاس اعمال حسنہ کا توشہ توڑا ہے، یعنی اس کو اس بات پر افسوس آتا ہے کہ میں نے دنیا میں حیات عقبہ کی قدر نہیں کی، اس کے لیے کافی توشہ اعمال جمع نہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا، یہ ڈاکٹر ندیم ہے نا، اس کے پاس میں گیا تھا اپنے کام سے، اس وقت تو ایک عورت پیشنٹ آئی تھی، ڈاکٹر صاحب اس کو انجیکشن لگانا چاہتے تھے جو اس حالت میں لگاتے ہیں، وہ بیچارہ اس کا سانس رکا ہوا تھا، وہ انجیکشن نہیں چڑھ رہا تھا، جسم ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ندیم نے مجھے انگریزی میں کہا کہ اس کو ہارٹ اٹیک جاری ہے، یعنی ہارٹ اٹیک اس کو جاری ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، اس وجہ سے وہ انجیکشن نہیں چڑھ رہا۔ تو ان ڈاکٹر لوگ تو اپنے چاہتے اپنے آپ کو، انہوں نے کہا جی اس کو بڑے اسپتال میں بھیجو۔ وہ جو پیشنٹ آئے تھے انہوں نے بس ٹیکسی وغیرہ کر لی اور اس کو گاڑی میں ڈال لیا۔ اس عورت کا مجھے وہ چیز یاد ہے اس وقت، بڑی عبرت آموز، اس طرح کرتی تھی، یہ حالت ہوتی، یہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، حسرت و افسوس کس چیز پر کہ میں یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، اس وقت یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میرے فیصل آباد کے ایک پروفیسر تھے، تبلیغی جماعت کے بڑوں میں تھے، وہ تشریف لائے تو بیان کر رہے تھے، تو اس نے یہ بات کی کہ میرے والد صاحب بہت لرنڈ اسکالر تھے، بڑی ڈگریاں تھیں اس کے پاس، جب فوت ہو رہے تھے تو مجھے کہا کہ وہ ڈگریاں میرے لے آؤ، تو میں حیران ہو گیا کہ والد صاحب کو یہ کیوں مطلب خیال آ گیا، اس وقت ڈگری ہو گیا، اس وقت تو ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو میں پریشان ہو گیا، لیکن والد صاحب کے حکم کے مطابق میں ڈگریاں لے آیا، وہ سارے رول پڑی ہوئی تھی نا اس طرح، تو کہتے کھول کے دکھاؤ، تو کھول کے میں نے دکھا دیا، پھر اس طرح بند کر کے میرے پاس اس طرح کے جاؤ لے جاؤ، یہ اب میری کسی کام کی نہیں ہے، بس صرف یہ چیز سمجھانے کے لیے ہوا ہے کہ اس نے ایک عملی مظاہرہ کیا، جاؤ لے جاؤ، اب یہ میری کسی کام کی نہیں ہے۔ ان ڈگریوں پہ کتنی محنت کی ہوگی اس نے، کتنے سال لگتے ہیں، لیکن آخر میں وہ کیا کہہ رہے، جاؤ لے جاؤ، اب یہ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب کام کی کون سی چیز تھی جو اس نے چلتے چلتے
الحمدللہ کہا تھا وہی اس کے کام آ رہا ہے، جو اس نے بھاگتے بھاگتے نماز پڑھی تھی وہی کام آ رہا ہے، جو اس نے کسی غریب آدمی کو کوئی 2 روپیہ دے دیا وہی کام آ رہا ہے، مگر جو چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی تھی وہی کام آ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آ رہا۔ تو آخر میں تو یہ چیز پتہ چل جاتا ہے نا، تو پھر انسان افسوس ہی کرتے ہیں نا، کیوں نہ کرے، اس کو حقیقت کا پتہ چل گیا۔ اب حضرت فرما رہے ہیں کہ اس حقیقت کا پتہ ہمیں زندگی میں چل جائے، یہ حقیقت بعد میں تو نظر آنے والی ہے، بعد میں تو پتہ چلنے والا ہے، لیکن یہ ہمیں زندگی میں ہی اس بات کا پتہ چل جائے کہ اصل چیز کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا نہیں کرنا، یہ پتہ چل جائے تب میری زندگی بنے گی۔ ورنہ از چاہے بسہرا او فتاد درمیانے دولت و عیش و کشاد، ورنہ اگر اس کے پاس کافی تو شمال ہوتا تو کیوں افسوس کرتا، بلکہ خوشی کی جگہ تھی کہ وہ کنویں سے نکل کر میدان میں آ پڑا اور اقبال و عیش و کشائش پر پہنچ گیا۔ زی مقام ماتم تنکین مناخ نقل افتادش بسہرائے فراخ، یعنی دنیا کے اس ماتم قدر اور اونٹوں کے تنگ یا بے قابل آر باڑے سے نکل کر آخرت کے میدان میں اس کا ٹھکانہ آ گیا۔ مقد صدق نیوانی دروغ بادِ خاص نہ سکرانی زدوغ، وہ فراہ میدان سچی عزت کی جگہ ہے، نہ کہ دنیا ناپیدار کی طرح جھوٹ موٹ کا مال، وہاں ایک خاص قسم کی شراب پینے کو ملتی ہے، نہ کہ لسی کا نشہ۔ یعنی مقد کے بجائے قعود، مسکن، مقام، مجلس، جگہ اس شعر اور اگلے شعر میں قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی طرف تلمیح ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، لوگ پرہیزگار ہیں، وہ بیشت کے باغوں نہروں میں سچی عزت کی جگہ میں بادشاہ دو جہان قادر مطلق کے مقرب ہوں گے۔ مقعد صدق سے مجلس حق مراد ہے، جس میں لغو تعصیم نہ ہوگی۔ جلالین، دنیا کے ساز و سامان اور محلات و تعمیرات کا انجام تباہی ہے، اس لیے سارا ٹاٹ ایک جھوٹا تماشا ہے، بخلاف کی آخرت کی نعمت اور وہاں کی اشراحات کے سامان ابدی و دائمی و ذلہ زوال ہے۔ سکرانی بمانے مستی میں سکران صفت مشبہ بمانے مست، اور یہ مست اچھا تو مقعد صدق و جلی سے حق شدہ رست ازی آب و گلے آتش کدہ، سچی عزت کی جگہ میں پہنچ گیا اور حق تعالیٰ کا یعنی ملک مقتدر کا مقرب ہو گیا، دنیا کے آتش کدہ کے آب و گل سے چھوٹ گیا۔ ون کر دی، اب دیکھیں نا یہ ذرا اس کو نکر اس کے ساتھ ہونا چاہیے، ورنہ کر دی زندگانی منیر یک دو دم مانست مردانہ بمیر، اور اگر تم نے یہ پر نور زندگانی حاصل نہیں کی بلکہ دنیا داروں کی طرح ایک بے نور و تاریک زندگی بسر کر رہے ہو، تو اس تاریک زندگی کے 1-2 دم جو باقی رہے ہیں ان کو بھی ختم کر دو اور بفخوائے موت و قبل ان تموتو، مردوں کی طرح مر جاؤ، یعنی دنیا کے نفسانی لذات سے دستبردار ہو کر دنیاوی زندگی کو کل عدم بنا لو۔ آگے ایک بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مقعد صدق کے اندر ملک مقتدر کی کیا کیا عجائبات ہیں۔ اصل میں مجلس جو صادقین کی صدیقین کی مجلس ہے اور حق کے ساتھ جو انسان ہوتا ہے، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ جو انسان یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا مطلب اس کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے یہ فرما رہے ہیں۔ تو ابھی میرے خیال میں چونکہ یہ دوسرا دفتر ہے 71 اور ٹائم اتنا نہیں ہے تو لہٰذا اس کو کافی سمجھتے ہیں، تو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم لک صلاتی ونسک ومحیائی ومماتی والیک مآبی والیک ربیت راسی، اللہم انی اسألک من خیر ما تجیء به الریاح، اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخفى الأشياء عندي وقت عني حاجات الدنيا بشوق إلى لقائك، وإذا أقرضت أهل الدنيا بدنياهم فأقرض عيني من عبادتك، اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم اني اسالك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل اليك وحسن الظن بك، اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك، اللهم اجعلني اخشاك كاني اراك ابدا حتى القاك واسدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، اللهم اكتب بي في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير
وأسألك اليسر والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين حتى اللتين تسكن القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما ولا الراس جمرة. اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المسترين الرحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمتي من سواك. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وتغني عن رغبتنا وأن تغني عن عمن عليت وأنا من خلقك. اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم ارضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شاثي وتسلم بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتحسمني بها من كل سوء. اللهم آتني إيمانا لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وأدته أحدا من ومسألة من خير وأدته أحدا من خلقك أو خير أنت معطي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف أمل افتقرت إلى رحمتك. وأسألك يا قاضي الأمور وإشافة الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الصبور ومن فتنة القبور. اللهم ذا الحمل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالوعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلني هادين ومهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجود وعليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزي مني صالح ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله نستحدثناه ولا بربي بذي ذكر تبدعناه ولا لك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجأ إليه ونذرك ولا أعنك على خلقنا أحد ونشكر فيك تباركت وتعالى فنسألك لا إله إلا أنت اغفر لي. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين وإن متها فاغفر لها وارحمها. اللهم إني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم لا يدرك زمان ولا يدرك زمان لا يتبع فيه العليم ولا يستعفي من الحليم قلوبهم قلوب العجم وألسنتهم ألسنة العرب. اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تلقفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أذيت وشتمت أو جلدت ولعنت فاجعل له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ بك من البرس ومن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق من شر ما تعلم. أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار ما قرب إليها من قول وعمل ومن شر ما أنت أخذ بناسيتي. وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجر إلى مسلم أو اكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره ومن ضيق المقام يوم القيامة. تقبل هذه الدعوات في حق محمد أشرف علي وعبد واسع ومحمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال والسيد الإنشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنزيم الحق رحمة الله عليهم وفي حق وجميع المتعلقين وفي حق آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى على سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.